السلام علیکم ناظرین، بالآخر ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرری کا معاملہ جو ہے کہ وہ حل ہوا اور پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک بڑا تفصیلی بیان جاری کیا گیا اور ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا جس کی کاپی جو ہے وہ میڈیا کو ارسال کی گئی ہے۔ یہ 20 دن کے اندر جو ملک کے اندر ایک ہنگامہ آرائی کی صورتحال رہی اور پیالی میں طوفان برپا کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، وہ بھی اس کے بعد یقیناً دم توڑ دیں گی، لیکن اس سے کئی بڑے اہم سوال بھی پیدا ہوتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ قومی یا ریاستی اداروں میں جو تقرریاں ہوتی ہیں اور اس میں جو سول سپریمیسی کا ایلیمنٹ ہے، یقیناً اس سارے عمل کے اندر بھی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی یا اس کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو سراہا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے نتیجے میں یا جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا، اس کے نتیجے میں جو قومی اداروں کے بارے میں یا قومی اداروں سے متعلق جو اہم پالیسی ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بڑے سوالات اٹھے ہیں۔ مستقبل میں ایسے سوالات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومتی بعض ایسے وزراء یا مشیروں کے ذہن میں کہیں شاید کسی گوشے میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ جو پرائم منسٹر کے بارے میں سلیکٹڈ کا یا کٹ پتلی وزیر اعظم کا جو پراپیگنڈا ایک مسلسل 3 سال سے کیا جا رہا ہے، کیا اس قسم کے اقدامات سے کچھ وزراء یا مشیران کا خیال ہے کہ شاید پرائم منسٹر کا امیج زیادہ بہتر ہوگا اور سول سپریمیسی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اس کو تقویت ملے گی؟ تو کیا اس طرز عمل سے اس تاثر کو زائل کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور دوسری بات، کیا اپوزیشن کو مطمئن کیا جا سکتا ہے اس قسم کے اقدامات کر کے؟ ایک یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر نہیں اس کا جواب ہے تو پھر قومی معاملات میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یہ 3-4 بڑے اہم سوالات ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے آج۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات اس سلسلے کی مشاورت کا حصہ تھا جس کے نتیجے میں جو ہے اعلیٰ سطح کی جو تقرریاں کی جاتی ہیں فوج کے اندر، اور بالخصوص جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تھی، اس حوالے سے یہ مشاورتی عمل کا حصہ تھا۔ اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جو نئے چیف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے جو ہے کہ مشاورت کی گئی، اور وزارت دفاع سے ایک ناموں کی فہرست فراہم کی گئی تھی اس پوزیشن کے حوالے سے، پینل آپ کہہ لیں 3 جرنیلوں کا۔ وزیر اعظم نے ان تمام کے انٹرویوز کیے اور پھر حتمی مشاورت کے لیے آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی منظوری دی گئی، جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر 20 نومبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو 6 اکتوبر کو بنیادی طور کے اوپر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا 3:15 پہ، اور اس میں 3 جنرلز کے تبادلوں کی اطلاع فراہم کی گئی تھی۔ سر فہرست نام جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو تبادلہ کر کے کور کمانڈر گوجرانوالا مقرر کیا گیا، اور عاصم منیر لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ پھر 6 اکتوبر کو ہی تقریباً 2 گھنٹے اور 10 منٹ کے بعد، پہلی اعلان کے بعد 5:25 پر ایک اور آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اناؤنسمنٹ کی گئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جا رہا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل محمد عاصم ملک کا ترقی دے کر ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے، اور ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان آرمی جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ یہ 5:25 پر اناؤنسمنٹ ہوئی۔ 2 اناؤنسمنٹ ہوئی تھیں۔
2 گھنٹے کے وقفے سے، جس کے بعد میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو ایک ایشو بنایا اور یہ کہا گیا کہ شاید جی DGISI کی تقرری کے حوالے سے اختلافات ہیں، پرائم منسٹر نہیں چاہتے جنرل فیاض حمید کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ان کے کوئی مقاصد ہیں، یا افغانستان کا ایشو ہے اور وہ ان کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں. بے شمار باتیں کی گئیں. یہ بھی کہا گیا کہ ایک پیج پہ جو کہا جاتا تھا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پیج شاید پھٹ چکا ہے یا اس کے اندر دراڑیں آ چکی ہیں یا وہ پرزے ہو چکے ہیں. بے شمار باتیں ہوئیں. افسوسناک بات یہ تھی کہ اپوزیشن کی جانب سے یا سوشل میڈیا کے اوپر یا بہت سے جو نام نہاد دانشور ہوتے ہیں وہ اپنی ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور بہت سی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت کے بعض اپنے وزراء نے بھی اس قسم کا لب و لہجہ یا اس قسم کی بیانات دیے جس سے سارے تاثر کو تقویت ملی کہ فوج اور حکومت کے درمیان شاید تقرری کے حوالے سے کوئی تنازع ہے یا کوئی منظوری کے بغیر جو ہے کہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، جو کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. اور ماضی کی ایگزامپلز اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ساری اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں. لیکن اس سے بعض حکومتی وزراء اور مشیروں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر ہم اس کو سول سپریمیسی کے حوالے سے یا کہیں جی کہ اچھا جی ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا اور اناؤنسمنٹ ہو گئی یا کیوں اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اس قسم کی مشورے دے کر معاملات کو طول دیا گیا. اور یہ جو 20 دن تھے، 6 اکتوبر کو پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی اور 26 اکتوبر کو دوسری اناؤنسمنٹ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ DGISI وہی نام جو 6 اکتوبر کو اناؤنس کیا گیا تھا. اب اس سارے ہنگامہ کے بعد، سارے شور شرابے کے بعد، ملکی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جگ ہسائی کے بعد جو ہے پھر وہی نام اناؤنس کیا گیا جو 6 اکتوبر کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے کہ پرائم منسٹر، موجودہ حکومت جو ہے کہ وہ ریاست مدینہ سے بہت سے سبق حاصل کر کر پاکستان میں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر بے شمار ان کو مشکلات بھی ہیں کہ یہ ایک مدینہ کے ساتھ ایسی نسبت ہے پاکستان کی یا پاکستانیوں کی کہ اس کے اوپر ہر کوئی ادب اور احترام سے جو ہے کہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے. لیکن جہاں پہ سیاست کا معاملہ آ جائے تو یہ ریاست مدینہ کا لفظ بھی جو ہے کہ اپوزیشن بطور اب ٹونٹ کرنے کے، طنز کرنے کے استعمال کرتی ہے اور اس کو ایک سیاسی پھپتی بنا دیا گیا یا جملہ بازی بنا دیا گیا. تو اس صورتحال کے اندر آپ جو ہے کہ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، اپوزیشن کا کام جو ہے کہ وہ آپ کے خلاف بیان بازی کرنا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس کو وہ پولیٹیکلی اپنے لیے کوئی نہ کوئی استعمال کر سکیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی اپوزیشن کے پروپیگنڈے یا جملے بازی یا باتوں کے تناظر میں قومی فیصلے کرنے کی بجائے قومی فیصلوں کو تدبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ کیا جائے جس کے اندر جو ہے کہ وہ ڈیسنسی قائم ہو، جس میں ملکی وقار جو ہے وہ بلند ہو، rather than کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. اب کوئی ماننے کو تسلیم نہیں ہے کہ اچھا جی کہ اس فیصلے سے شاید کوئی سیاسی بالادستی قائم ہو جائے گی، نہیں. لیکن اس فیصلے سے ایک اصول ضرور آپ نے ایک سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ پینل آف چیئرمین آنا چاہیے اور پھر پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کریں. دیٹ از گڈ، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن کیا ماضی میں ایسا ہوا اور آئندہ ایسا کوئی پرائم منسٹر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک اور بڑا سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے معاملات کو سیاست بازی، بیان بازی کی نظر کرنے کی بجائے اس قسم کے معاملات کو جہاں جس طریقے سے پہلے مشاورت ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور اناؤنسمنٹ ہوگی، ہمیشہ ملٹری اپوائنٹمنٹس کی ہمیشہ جو اناؤنسمنٹ ہے ISPR سے ہوتی ہے اور پھر اس کے نوٹیفیکیشن بعد میں جاری ہوتے رہتے ہیں. مستقبل میں ابھی بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ یا سول گورنمنٹ کے درمیان اتنی دوریاں بڑھ گئی ہیں یا اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ بعض لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں جی کہ بلوچستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی اسی دراڑ کے نتیجے میں. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پنجاب پر یا مرکز کی حکومت پر اثر پڑے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک غلطی کی گئی، ایک کوتاہی کی گئی، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور قومی امور کے حوالے سے، تقرریوں کے حوالے سے جو ہے جب مشاورت ہو جاتی ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نوٹیفیکیشن کو 5 دن بعد یا 7 دن ہونے میں اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنایا جائے. سیاست کرنے کے لیے اور بے شمار مسائل ہیں.
خاص طور کے اوپر ایسے ادارے جو ملک کے اندر اور بیرون ملک بڑے قومی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو میرے خیال ہے سیاست سے دور رکھا جائے، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، تو زیادہ بہتر ہوگا، اور یہی ملک کی بہتری کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے۔ ادر دین کہ اگر اس ایسے فیصلے یا ایسے طریقہ کار بار بار اختیار کیے گئے تو اس سے یقیناً پھر جو دراڑیں ہیں وہ کھائیاں بن سکتی ہیں، اور ان کھائیوں میں بہت سے لوگ، بہت سی سیاسی جماعتیں، بہت سے ادارے جو ہیں وہ ڈوب سکتے ہیں۔